اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ بندے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے، جنہوں نے اس کے بندوں کے ظاہری و باطنی احوال کو سنوار کر رکھ دیا، جسے قرآن پاک میں تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیے سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی اصلاح کی ذمہ داری امت محمدیہ علی صاحبہ التحیہ والثناء کے علماء ربانیین اور مشائخ کاملین کے کاندھوں پر آ پڑی، جنہوں نے ہر دور میں اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی نمونہ اسلاف شیخ المشائخ سلطان الفقراء پابند شریعت متبع سنت پیر طریقت حضرت سید شمشاد علی شاہ سید پنجوخیل کی یگانہ روزگار ہستی تھی۔ مغلیہ بادشاہوں کے دور میں خاندان سادات بخاری سے تعلق رکھنے والے غوث الزماں خواجہ پاکستان داتائے خیبر پختونخوا حضرت سید عبدالوہاب الحسنی والحسینی المعروف حضرت اخند پنجو بابا رحمت اللہ علیہ 990 ہجری اکبر پورا تشریف لے کر آئے اور مخلوق خدا کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے کے لیے یہیں جاگزی ہوئے۔ پیدائش: حضرت اخند پنجو بابا رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت سید بہاؤالدین الحسنی والحسینی کی اولاد میں 8ویں پشت میں حضرت سید جمیل شاہ کے گھر 27 جمادی اول 1363 ہجری بمطابق 1942 عیسوی بروز اتوار پیر سید شمشاد علی شاہ صاحب پیدا ہوئے۔ پیدائش کے چند دن بعد حضرت پیر طریقت رہبر شریعت سید امیر بادشاہ المعروف نہر بادشاہ صاحب تشریف لائے تو آپ کو والد صاحب حضرت سید جمیل شاہ صاحب دم کے لیے لے کر آئے اور فرمایا کہ یہ بچہ یعنی پیر صاحب مبارک بہت زیادہ روتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا تکلیف ہے۔ تو حضرت نہر بادشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بچہ یعنی صاحب مبارک روتا نہیں بلکہ یہ تو خدا کا ذکر کر رہا ہے، آپ اس پر نہیں سمجھتے۔ پھر حضرت نہر بادشاہ صاحب نے اپنا لعاب دہن آپ رحمت اللہ علیہ کو دیا اور دعا فرمائی اور فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو یہ میرا مرید ہوگا، اور اگر زندگی نے وفا نہیں کی تو یہ میرے پیر بھائی کا مرید ہوگا۔ اور حضرت نہر بادشاہ رحمت اللہ علیہ کی یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ حضرت پیر صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ شیخ المشائخ سلطان الفقراء برہان الواصلین حضرت مولانا سید عبد المستان باباجی رحمت اللہ علیہ المعروف بنیر باباجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے 26 مئی 1966 کو ان کے دست حق پر بیعت ہوئے۔ اس وقت پیر صاحب مبارک کی عمر مبارک 24 سال تھی۔ حضرت پیر صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ کو اپنے مرشد نے مجدہ سنایا کہ آپ میرے مرید نہیں بلکہ میرے مراد ہیں۔ رشتہ ازدواج: آپ رحمت اللہ علیہ سنت نبویہ اعلیٰ صاحبہ التحیہ والثناء کے طور پر 1973 میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو 2 صاحبزادے عطا فرمائے۔ دینی تعلیم: علوم دینیہ میں حضرت مولانا فضل احد صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا احسان اللہ جان قادری صاحب رحمت اللہ علیہ اور ترجمہ و تفسیر میں علامہ یار محمد افغان دامت برکاتہم العالیہ سے اکتساب فیض کیا۔ عصری تعلیم: آپ رحمت اللہ علیہ نے 1965 میں اسلامیہ کالج سے FA پاس کیا۔ کالج میں پڑھنے کے دوران ہی پاک بھارت جنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں خدمات سر انجام دینے پر آپ رحمت اللہ علیہ کو کالج اور یونیورسٹی کی طرف سے اعترافی اسناد بھی دی گئی۔ پختہ مسجد اور حضرت سیدنا اخند پنجو بابا رحمت اللہ علیہ کی خدمت: حضرت پیر صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ نے انطہر بیتی پر عمل پیرا ہو کر اپنے محلے کی پختہ مسجد حضرت اخند پنجو بابا رحمت اللہ علیہ اور رستوں کی 6 سال مسلسل خدمت فرمائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ استنجا خانوں اور سبیل کو اپنے مقدس ہاتھوں سے صاف فرماتے تھے، اور پیر صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ پر خدمت کے دوران اکثر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، جس سے آپ رحمت اللہ علیہ نسبت زیادہ رویا کرتے تھے، اور آپ نے پختہ مسجد کی 2 سال امامت بھی کی۔ خرقہ خلافت: 1980 کے دوران آپ کو حضرت بنیر باباجی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے سلاسل اربعہ میں خلافت عطا کی گئی، اور یوں مخلوق خدا کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے کی ذمہ داری آپ رحمت اللہ علیہ کو سونپی گئی، اور فرمایا کہ میں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو سب کچھ عنایت فرما دیا۔ معمولات: پابندی نماز، چاہے سفر ہو، حضر ہو، بیماری ہو یا صحت، ہر حالت میں 5 وقت فرض نمازوں کی باجماعت پابندی رکھتے تھے، حتیٰ کہ مرض الوفات میں بھی جب اٹھنے سے بھی قاصر تھے تو حاضرین اس بات کی گواہ ہیں کہ بار بار اصرار فرماتے کہ مجھے بٹھائے کہ میں نماز پڑھ لوں۔ نماز شروع کرتے غشی پڑتی تو پھر ہوش میں آتے تو تیمم کرواتے، پھر نماز شروع کرتے۔ کئی بار ایسا ہوا بقول صاحبزادہ سید عبید اللہ شاہ صاحب کہ ایسے عجیب الفاظ میں نیت فرمائی جس کا اردو ترجمہ یہ ہے:
اے اللہ میں نماز کی نیت کرتا ہوں خاص تیرے لیے، نہ دنیا کے لیے نہ شہرت کے لیے۔ پھر ایسے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی کہ ہم حیران رہ گئے۔ یہ وہ جذبہ عبادت اور حسینی ادا ہے کہ سر کٹے بھی تو سجدے میں اور نیزے پہ چڑھے تو تب بھی تلاوت قرآن مجید جاری رکھے۔ فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازوں میں اشراق، چاشت، اوابین، قیام اللیل اور تہجد کے ساتھ ساتھ سنت غیر موقدہ پر بھی مداومت فرماتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا شغف کا یہ عالم تھا کہ سفر میں قرآن پاک ساتھ رکھتے اور روزانہ سوا ایک پارہ تلاوت کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ مکمل 5 سورہ کی بھی تلاوت کرتے۔ جب بھی کسی کے ہاں مہمان ہوتے یا دعوت ہوتی تو ضرور ذکر الہی اور درود پاک کی محفل سجاتے تھے۔ اکثر فرماتے کہ مجھے یہ مقام و مرتبہ ملا ہے، یہ کثرت درود پاک کی وجہ سے عنایت ہوا ہے۔ راہ رسم طریقت اور اتباع مشائخ کے مطابق نفس کشی اور شغف عبادت کے لیے مجاہدات اور ریاضات کے سلسلے میں چلہ کشی وغیرہ کے ساتھ ہر سال پابندی سے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بڑے ذوق و شوق سے مسنون اعتکاف کرتے۔ خدمات دینیہ۔ خانقاہی نظام تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے کہ مجھے اکثر ایسا روحانی اشارہ ملتا ہے کہ میں ایک دینی تعلیمی ادارہ بناؤں، مگر اپنی فقیری کو دیکھ کر اکثر سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی اور جد امجد حضرت سید عبد الوہاب خود پنجو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی توجہ سے یہ دن بھی دیکھنا نصیب ہوا۔ نومبر 2008 کو دارالعلوم حضرت سید عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہوا اور اپریل 2013 کو ادارے کے لیے ایک الگ عمارت کی تعمیر شروع ہوئی اور الحمدللہ تعالی ثمرآور درخت بن کر معاشرے کو حفاظ و علماء فراہم کر رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی توجہ و فیض سے 2017 میں مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے جامعہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا للبنات اکبرپورہ کی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مرتبہ حج اور 5 مرتبہ عمرہ کی شہادت حاصل فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مشرب چشتیہ نظامیہ صابریہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مریدین کا تعلق پاکستان کے مختلف شہروں سے ہے اور افغانستان کے شہری بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے کریمانہ خلق سے نوازا تھا، شاید اس کی مثال ملے۔ بچوں اور بڑوں کے ساتھ ان کے مطابق درویشانہ رویہ اپناتے تھے۔ اکثر دعا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کسی کا دل نہ دکھائے۔ کرامات پیر صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ۔ سال 2015 میں صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ 42 مریدین اور معتقدین عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ تیونس کے 4 افراد آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے، جو کہ حضرت غوث العظم رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے اور پہلے قادریہ شریف میں بیعت تھے اور فقہ مالکی سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ یہاں میرا ایک نواسا بیٹا ہے، جاؤ اس سے سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت کر لو۔ انہوں نے یہ واقعہ صاحب مبارک کو سنایا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت اور خلافت عطا فرمائی، اور اس موقع پر ان کی باتیں سن کر آپ رحمت اللہ علیہ پر وجدانی کیفیت بھی طاری ہوئی تھی۔ مرید کی اصلاح۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید حبیب الرحمن کا بیان ہے کہ وہ شروع میں چرس کے نشے کا عادی تھا۔ ایک دن اس نے چرس الماری میں رکھی تھی، جب پینے کے لیے الماری سے لینا چاہا تو دیکھا کہ چرس کے بجائے کاغذ کی پوڑی میں مٹی تھی۔ اسے شک ہوا کہ یہ کام اس کی بیوی کا ہے، کیونکہ وہ چرس سے سخت نفرت کرتی تھی۔ اگلے دن اس نے چرس اپنے تکیے کے نیچے رکھی، لیکن وہ بھی مٹی بن گئی تھی۔ اس نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو مارا پیٹا کہ یہ کام تم کرتی ہو۔ بیوی نے کہا کہ اسے کچھ بھی پتا نہیں۔ پھر بطور آزمائش ایک اور جگہ چرس رکھی، لیکن اسے بھی دیکھا تو وہ بھی مٹی بن چکی تھی۔ تو بہت حیران ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب رات کو سویا تو رات کو خواب میں پیر صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور فرمایا کہ بیٹا تم یہ کیا پیتے ہو، اور چرس کو ہاتھ میں رگڑا تو مٹی بن گئی، اور فرمایا تم مٹی پیتے ہو، یہ مت پیا کرو۔ ولی کا گفت ای او گفت اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔
وفات سے 1 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے کہ صاحب مبارک کی گاڑی میں ریاض محمد چشتی سید پنجوخیل اور صاحب مبارک کا مرید خاص عباد علی براستد الزاق روڈ پشاور جا رہے تھے۔ راستے میں محمد زئی گاؤں کا رہنے والا فرقت نام کا ایک شخص جو ظفرخیل کندی کا رہنے والا تھا ہمارے ساتھ سوار ہوا۔ ہمیں صاحب مبارک کی ایک کرامت بتائی کہ اس کے گھر کے ساتھ ایک نالا بہتا تھا جس کی وجہ سے کچھ عرصے بعد دیوار گر جاتی تھی۔ کئی دفعہ ایسا ہی ہوا۔ ایک دفعہ جب وہ دیوار تعمیر کر رہا تھا تو صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ کے پوچھنے پر بتایا کہ اس دیوار کو تعمیر کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ اس پر صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب نہیں گرے گا۔ تب سے 20 سال گزر گئے، دیوار پھر نہیں گری، یہاں تک کہ بوجہ ضرورت خود گرائی تھی۔ سبحان اللہ۔ خلاف شرع امور سے نفرت۔ صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ کی ہمشیرہ بی بی فرماتی تھی کہ ایک دفعہ ہم پھپھی کے گھر میں کپڑے دھو رہے تھے۔ جس گھر میں کپڑے دھو رہے تھے انہوں نے میوزک لگائی ہوئی تھی۔ ہم نے کپڑے دھو کر رسی پر ڈال دیے۔ اسی دوران صاحب مبارک اس گھر میں تشریف لائے اور سارے کپڑے نالی میں پھینک دیے اور فرمایا کہ ہمارے کپڑے آپ لوگوں نے گمراہی میں دھو لیے ہیں، اس لیے یہ کپڑے پھر دھو لو، اور ہم نے وہ کپڑے دوبارہ دھوئے۔ مرید کی تکلیف پر جلال میں آنا۔ ایک مرید پرویز صاحب سکنہ بانڈا شیخ اسماعیل کا کہنا ہے کہ ایک دن میں کہیں جا رہا تھا، راستے میں مجھے چوروں نے پکڑا اور بہت زیادہ مارا۔ میں وہاں سے سیدھا صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھیں مجھے راہزنوں نے پکڑا اور مارا بھی ہے۔ صاحب مبارک نے آنکھیں بند کر لی اور کچھ وقت کے بعد آنکھیں مبارک کھولی اور فرمایا کہ ان کا بہت برا حال ہوگا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد معلوم ہوا کہ وہ لوگ بہت بری حالت میں مرے کہ لوگوں نے ان پر پتھر برسائے۔ تقوی۔ پھر صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ کے ایک خاص مرید فرماتے ہیں کہ ایک دن میں صاحب مبارک کے ساتھ مسجد میں تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ میرے لیے چائے گرم کر لو۔ میں چائے گرم کرنے کے لیے گیا تو سلنڈر میں گیس ختم تھا۔ میں نے مسجد کے چولہے پر چائے گرم کر لی اور جب چائے لے کر گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چائے کیسے گرم کی؟ میں نے کہا کہ مسجد کے چولہے پر۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جیب سے پیسے نکال کر دیے کہ جاؤ اس میں گیس ڈال کر آؤ، اور فرمایا کہ میں مسجد کی چیزیں ذاتی استعمال میں نہیں لاتا۔ شرعی احتیاط۔ ایک مرید سمین گل محمد پشاور کا کہتا ہے کہ ایک مرتبہ مرشد مبارک رحمت اللہ علیہ کا سوٹ درزی کو سینے کے لیے دیا تھا۔ اس درزی نے پانچوں میں کسی اور کے سوٹ کا کپڑا لگا دیا تھا۔ جب وہ سوٹ سی کر لے آئے تو مرشد پاک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ پانچوں میں کسی اور کے سوٹ کا کپڑا لگا ہوا ہے، تو سوٹ درزی کو واپس کر دیا کہ میں یہ سوٹ نہیں پہنتا ہوں کیونکہ اس میں کسی اور کے سوٹ کا کپڑا لگا ہوا ہے۔ کیا آپ نے اس شخص سے اجازت لی ہے جو اس کا کپڑا میرے سوٹ میں لگا دیا ہے؟ مرشد پاک رحمت اللہ علیہ کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کرتے جو کسی کے اجازت کے بغیر لی گئی ہوتی تھی۔ مشتبہات سے بچنا۔ اسی مرید سمین گل کا کہنا ہے کہ ہم بنیر بابا جی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کے لیے جا رہے تھے اور مولانا عبدالرحیم چشتی شہید رحمت اللہ علیہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ راستے میں ہمیں مولانا عبدالرحیم چشتی شہید کے ایک دوست مل گئے، انہوں نے کھانے کی دعوت دی تو ہم ٹھہر گئے۔ وہ آدمی حجام تھا۔ مرشد پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یہاں کھانا نہیں کھاتا کیونکہ یہ آدمی حجام ہے اور لوگوں کی داڑیاں منڈواتے ہیں۔ پھر ہم سب وہاں سے نکل آئے۔ اقبال مبارک۔ نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سینے میں آ جائے تو طاعت و تابعداری خود بخود آ جاتی ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی مرید یا عقیدت مند میرے لیے دعوت کا اہتمام کرے تو میرے 3 شرائط ہیں۔ وہ حرام نہ کھاتا ہو، وہ بجلی چور نہ ہو، کھانا باوضو ہو کر پکایا ہو۔ اپنے آستانِ عالیہ میں لنگر کے خادم زر علی خان کو بھی وضو میں پکانے کی سخت پابندی کرنے کا حکم دیا تھا۔ نمبر 3، اگر بغض رکھنا ہی ہے تو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور گستاخ اولیاء سے رکھو۔ نمبر 4، جب کوئی بیعت ہو جاتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس کے پیچھے لگ جاؤ تاکہ یہ کامیاب نہ ہو جائے۔ نمبر 5، بیعت کے بغیر خدا تعالیٰ تک رسائی ممکن نہیں۔ ہم سب خود کو اللہ تعالیٰ کا بندہ کہتے ہیں، مگر مزہ تو تب ہے جب اللہ تعالیٰ خود آپ کو اپنا بندہ کہے۔ نمبر 7، جو اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں دنیا سے ایمان کے ساتھ جائیں گے۔ نمبر 8، راہ سلوک میں مرشد کے رحلت کے بعد بھی آداب مرشد لازم ہے۔ نمبر 9، جس کی رگ رگ میں کلمہ لا الہ الا اللہ نقش ہو اسے دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی، پھر چاہے سالک دوزخ میں ہو یا جنت میں۔ نمبر 10، انسان کی شرافت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ انسان کو عشق دیا گیا ہے۔
نمبر 11 سالک ہر مقام کو عشق کی بنیاد پر عبور کرتا ہے۔ نمبر 12 علماء شریعت کے رنگ دکھاتے ہیں اور فقراء شریعت کا رنگ چھڑاتے ہیں۔ نمبر 13 عملیات روحانیات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ نمبر 14 معرفت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ سالک کو کبھی کبھی اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہوں یا کافر۔ نمبر 15 طریقت میں اصل چیز یقین ہے۔ وفات حضرت پیر صاحب مبارک رحمۃ اللہ علیہ پر 2007 میں فالج کا اٹیک دائیں طرف سے ہوا تھا، لیکن فالج کی بیماری سے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے معمولات میں کوئی کمی بیشی نہیں فرمائی۔ اسی طرح وظائف، درود شریف، تہجد اور محفلوں میں حاضری کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کی بھی شکایت تھی۔ اس دنیا کے آخری ایام میں آپ رحمۃ اللہ علیہ پر ایسی بیماری آئی کہ ڈاکٹر صاحبان نہیں سمجھے، کیونکہ آپ کو ہر وقت بخار رہتا، دوائی کھانے سے بخار اتر جاتا اور دوائی کا اثر ختم ہوتے ہی آپ پر شدید بخار آ جاتا۔ وفات سے ایک ہفتہ پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھنا، اور ایک عجیب بات یہ فرمائی کہ میں نے اپنا جنازہ خود پڑھا ہے، میں نے اپنی قبر بھی دیکھ لی ہے اور باقی سب کچھ اسی طرح رہے گا۔ اسی طرح درود شریف، ذکر و اذکار کی صدائیں اٹھتی رہے گی، اور میں نے سب کچھ اپنے بیٹے سید عبید اللہ شاہ کو دے دیا ہے۔ اپنے محلے کی پختہ مسجد کے امام مولانا سید نصر من اللہ چشتی کو فرمایا کہ آنے والے جمعے کو اولیاء کرام کے جنازوں پر تقریر کرنا اور اس بات کی وضاحت کرنا کہ اولیاء کرام کے جنازوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر اور فرشتے شرکت کرتے ہیں۔ اور پھر اسی جمعے کے دن آپ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وفات سے ایک ہفتہ پہلے جمعے کے دن اپنے روحانی بچوں یعنی مریدوں کو تسلی کے طور پر فرمایا کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک پردہ آنے والا ہے، مجھ سے جو فیض و برکت آپ کو مل رہی ہے وہ آپ سب کو اسی طرح ملے گی، لیکن اس پردے کے پیچھے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بعض خاص مریدوں کو پہلے سے فرمایا تھا کہ مجھے اپنے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جمعۃ المبارک کی بشارت دی ہے کہ آنے والے جمعے کو آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور یہی ہوا۔ 13 ذوالحجہ 1438 ہجری بمطابق 16 ستمبر 2016 صبح بوقت 7:35 کو تصوف اور ولایت کی دنیا کا ایک عظیم ستارہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ آپ کا جنازہ آپ کے جانشین و خلیفہ سید عبید اللہ شاہ نے پڑھایا تھا۔ آپ کے جنازے میں سینکڑوں مشائخ اور ہزاروں مریدین و عقیدت مندوں نے شرکت کی تھی۔ آپ کے مزار شریف پر ہزاروں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں اور آپ کی فیوز و برکات سے اب بھی فیضیاب ہوتے ہیں۔